کسی مرض کو پالے نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو نفس کی رعایت کرتا ہے پھر وہ نفس کبھی شیر کی طرح آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سوء خاتمے کا اندیشہ ہوتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فرسٹریٹ بھی مت دو اس نفس کو، اس کی غذا گناہ ہے، نافرمانی، گناہ میں اس کو مزہ آتا. حظ نفس کا نقطہ آغاز بعد عن الحق کا نقطہ آغاز ہے. حظ یعنی مزہ، حظ نفس کا نقطہ آغاز، نفس کے مزے کا نقطہ آغاز، بعد عن الحق اللہ سے دوری کا نقطہ آغاز ہے. گناہ کی ابتدا بس اللہ سے دوری کی ابتدا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ عجیب عجیب مثالوں سے سمجھاتے تھے بات. فرمایا کہ کمبل بہا جا رہا تھا دریا میں، سردی کا موسم تھا. دو دوست تھے، اس نے کہا بھائی یہ لے آ. اس نے کہا مجھے تو تیراکی آتی نہیں، تو ہی لے آ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ تیرتا ہوا گیا، اب اس نے کمبل کو پکڑا، کہنے لگا بھائی آ جا. اس نے کہا بھائی یہ تو آیا ہی نہیں جا رہا مجھ سے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم تو سمجھے کمبل ہے، یہ تو ریچھ ہے. میں نے اس کو پکڑا، اس نے مجھے پکڑ لیا. تو فرمایا ایسے ہی محنت کر کے آدمی کبھی گناہوں میں پڑتا ہے، پھر گناہ ایسا لپٹ جاتا ہے چھوٹتا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ شقاوت کا باعث ہو جاتا ہے، ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے. بدنگاہی سے تو ایمان میں کمی آتی ہے، رفتہ رفتہ کبھی ایمان بھی چلا جاتا ہے. خدا جس کو مردود بنا دے اس کو کوئی مقبول نہیں بنا سکتا. خدا جس کو دوزخی بنا دے اس کو کوئی جنتی نہیں بنا سکتا. اللہ لہ الخلق والامر، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا حکم چلتا ہے. تو شقاوت سے ہم بچیں، اللہ ہم سب کو شقاوت سے بچائے کہ گناہ بھی کرے نادامت بھی نہ ہو. یہ قساوت ہے، قساوت انسان کو شقاوت پہ مبتلا کر دیتی ہے. سختی، دل کی سختی. گناہ بھی کر رہا ہے، ندامت بھی نہیں، احساس بھی نہیں. گناہ کرتے کرتے عادت پڑ جانے کے بعد پھر ندامت بھی نہیں ہوتی. عام سی بات لگتی ہے، عام سی بات لگ رہی. بدنگاہی عام سی بات لگ رہی ہے. ٹی وی کی لعنت میں مبتلا اور عام سی بات لگ رہی ہے. فیس بک استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، نظر خراب ہو رہی ہے، دل بیڑا غرق ہو رہا ہے، دل کا ایمان برباد ہو رہا ہے. عام سی بات لگ رہی ہے. اس میں کیا ہے بھائی، سب کر رہے ہیں، عام سی بات لگ رہی ہے. بدنگاہی بھی چل رہی ہے، احساس بھی نہیں. یہ قساوت ہے، قساوت، دل کی سختی کے گناہ کرے ندامت بھی نہ ہو. عادت کے بعد یہی حال ہوتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے گناہ کی، یہ حال ہوتا ہے کہ پھر آدمی کو احساس بھی نہیں رہتا. ندامت تو کیا، اب وہ احساس ہی ختم، بے حسی پکڑ لیتی. تو توفیق توبہ سلب ہو جائے یا ایمان سلب ہو جائے، یہ شقاوت ہے، شقاوت. عادت بنانے سے گناہوں کو پھر آدمی شقی ہو جاتا ہے. عادت بنانے سے عادی ہوتا جاتا ہے، شقی ہوتا جاتا ہے، بدبختی پکڑ لیتی ہے. گناہوں میں پڑے رہنے سے آدمی شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان کا مقرب بن جاتا ہے. خدا کی بات جو بندہ مان لیتا ہے بس وہ سعادت مند ہو جاتا ہے. اللہ کی بات مان لیتا ہے وہ سعادت مند ہو جاتا ہے، سعید ہو جاتا ہے، شقاوت سے محفوظ ہو جاتا ہے. جو نہیں مانتا اللہ کی بات، گناہوں میں پڑا رہتا ہے، وہ شقی ہو جاتا ہے. ہر گناہ میں خاصیت ہے بدبخت بنانے کی، تو اس بارے میں چوکنا رہنا ضروری ہے. کوئی بھی گناہ ہماری شقاوت کا کہیں سبب نہ بن جائے. نفس کی جب رعایت کی جاتی ہے تو نفس ہلاک کرتا ہے. تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس پہلو میں چھپا ہوا ہے. یہ شیطان کا بھی گمراہ کنندہ ہے نفس. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیطان کا بھی گمراہ کنندہ، شیطان کو بھی اس نے گمراہ کیا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کلام پاک میں ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کثرت سے گناہوں کی دعوت دینے والا، لیکن جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو اس کا نفس کچھ نہیں بگاڑ پاتا. تو ایسے کام کریں ہم جس سے اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صحبت اہل اللہ کی برکت سے اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. حدیث پاک کی دعا، اے اللہ مجھ پر ایسا رحم فرما دے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں اور گناہوں کی وجہ سے مجھ کو بدبخت نہ بنا. بہت بری حالت ہے اس شخص کی جو گناہ بھی کرے اور ندامت بھی نہ ہو. کہتے ہیں بس ہماری آنکھیں صاف ہیں، دل پاک ہے، بدنگاہی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لوہا لاٹ نسبت ہے، یہ تو شیطانی نسبت ہے، شیطانی نسبت. بر دل سالک ہزارہ غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود. سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں جب کوئی اس کے گلستان محبت الہیہ سے خار کم ہو جائے. اب تو بد نگاہی بھی چل رہی ہے، احساس بھی نہیں، ظلمت محسوس ہی نہیں ہوتی. یہ بڑی خطرناک حالت ہے. ایک ہی دفعہ پھر زوال ہوگا. ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا نماز فجر قضا ہو گئی یا جماعت چھوٹ جائے تو پہلے توبہ کرو، ناشتہ نہ کرو، ہنسو نہیں. اب دن بھر موبائل کی بدماشیوں میں، نیٹ کی بدماشیوں میں لگے ہوئے اور ہنسنا بھی آ رہا ہے، کوئی مزوں میں بھی فرق نہیں آ رہا. جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی کیا
حالت تھی ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم کہ جب ان سے چوک ہو گئی تو اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے اور زمین باوجود وسعت کے ان پر تنگ پڑ گئی. اب حج پہ گئے خوب طواف کر رہے ہیں ماشاءاللہ، عمرے پہ گئے خوب طواف کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر گھر آ گئے، پھر نیٹ کی بدماشیاں شروع ہو گئی کہ کیا حال ہے بھائی دل کا، گھڑی میں ولی گھڑی میں بھوت، استقامت سے محروم ہے. یہ نہ ہو. اور دل ہدایت کے بعد کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. یہ دعا ہے، اس کو ہم ہر نماز کے بعد مانگیں اللہ سے، اس سے دین پر انشاءاللہ استقامت نصیب ہو جائے گی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پتہ چلا کبھی ہدایت کے بعد بھی دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا، اور ہبا کر دیجیے اپنے پاس سے رحمت. کون سی رحمت عطا کر دے اللہ، رحم فرما دے کہ دین پر استقامت، ایمان پر خاتمہ، استقامت علی الدین اور حسن خاتمہ اپنی رحمت و کرم سے عطا فرما دے. استقامت تو جنت ہے.